بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نینا ہے اور میری عمر صرف 16 سال تھی۔ اپنے ابو کی بہت ہی لاڈلی تھی کیونکہ میری ماں مر چکی تھی اور کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میرے ابو کی مجھ سے جان بچتی تھی، شاید اسی لیے مجھ میں بچپنا بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔ میری عمر 16 سال تھی لیکن حرکتیں چھوٹے بچوں جیسی تھیں۔ میرے ابو ایک بڑا بزنس سنبھالتے تھے اور احسن انکل ان کے بہت اچھے دوست تھے اور بزنس پارٹنر بھی۔ وہ اکثر گھر میں آتے تھے۔ اس دن کی بات ہے جب میرے ابو نے مجھے ان سے ملوایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہے میری بیٹی نینا۔ میں تو اپنے ابو کے دوست کی شخصیت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ کہیں سے بھی وہ میرے ابو کے دوست نہیں لگ رہے تھے۔ میرے ابو کی عمر 40 سے 42 سال تھی اور اسی حساب سے انکل کی عمر بھی تقریباً ایسی ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹے لگ رہے تھے۔ ایسا جوان بدن کے میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر میرے ابو نے مجھ سے کہا، انکل کو سلام کرو بینا۔ میں نے السلام علیکم ضرور کیا لیکن انکل نہ کہہ سکی، بلکہ میں تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، خاموشی سے بس انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے اس طرح دیکھنے پر انہوں نے مجھے ٹوکا، کہنے لگی، نینا کیا بات ہے؟ کیا آپ مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ میں ان سے کیا بات کرتی، لیکن ان کا بیٹا کہنا میرے دل کو چھو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے منہ سے بیٹا سننا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس وقت تو میں کمرے سے چلی گئی، لیکن بس اسی دن سے مجھے انکل سے اچھے لگنے لگے تھے۔ وہ 6 فٹ کے آدمی تھے۔ ایسی خوبصورت شخصیت کے دیکھ کر جوان لڑکوں کو بھی شرم آ جاتی تھی۔ میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ ایسا لگا جیسے میں 16 سال سے ایک دم 26 سال کی ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے کوئی اچھا لگنے لگا تھا اور اس کے پیار میں شاید وقت سے پہلے ہی خود کو بڑا محسوس کرنے لگی تھی۔ میں اپنے ابو کے دوست سے پیار کرنے لگی تھی جن کی عمر 38 سال تھی۔ شاید یہ کچی عمر کی محسوسات تھیں کہ میں خود کو روک نہیں پائی تھی، یا یہ کہا جائے کہ وہ میرا پہلا پیار تھا۔ وہ بھلے ہی عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھے، لیکن میں اس طرح نادان دل کا کیا کرتی کہ بس اسی کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، دل میں ایک شور مچ جاتا تھا کہ یہی ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ اس رات میرے جذبات بے قابو ہو گئے تھے۔ اب میں انکل سے اور زیادہ دور نہیں رہ سکتی تھی اور بس اس کے بعد میں ہمیشہ انہیں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، دن رات، صبح شام۔ کبھی کبھی انہیں دور سے دیکھتی، کبھی وہ گھر آتے، میں جھٹ سے اپنے ابو کے ساتھ آفس چلی جاتی، وہاں پر بھی ان سے مل کر آتی۔ اپنی اس حالت پر مجھے خود بھی حیرانی ہوتی تھی۔ اب خود پر بھی کچھ زیادہ ہی توجہ دینے لگی تھی، لیکن وہ جب بھی ہمارے گھر آتے لاپرواہ سے بنے رہتے، ابو سے باتوں میں مشغول رہتے، میری طرف تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے کہ میں بہانے سے ان کے پاس جانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگتے۔ مجھ سے بات کرنے کا جو انداز ہوتا تھا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور اس دن تو میں بہت بے چین تھی۔ 8 دن ہو گئے تھے اور میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مجبوری میں ان کے آفس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور میرے کیبن میں بیٹھ جاؤ، نہیں تو بور ہو جاؤ گی۔ میں جا کر ان کے آفس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں آئے۔ بس انہیں دیکھ کر ہی میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی تھی۔ میں انہیں دیکھتی ہی رہی۔ اس دن اچانک مجھے خیال آیا، میں آخر کب تک انکل کو دور دور سے دیکھتی رہوں گی، کیونکہ میں اپنے ابو سے بات کر کے انکل سے شادی کر لوں۔ اس بات نے مجھے اتنی خوشی دی کہ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے ابو کے کمرے میں گئی اور ان سے یہ فرمائش کر دی، مگر ابو یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کوئی کھلونا نہیں تھا جو ابو میرے فرمائش پر فوراً مجھے خرید دیتے۔ انکل جیتے جاگتے انسان تھے، ان کی مرضی کے بغیر کیسے ان سے شادی کر سکتی تھی؟ یہ بات ابو نے مجھے سمجھانا چاہی تو میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور ابو سے کہا، اگر آپ نے میری بات مان لی اور انکل کو اس شادی کے لیے منا لیا تو میں اس کمرے سے نکل آؤں گی، مگر ایسا نہ ہوا تو میں اس کمرے میں بھوکی پیاسی پڑی رہوں گی۔ ابو یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے میں ان کے دوست کے پیار میں پاگل ہو چکی ہوں۔ انہیں میری بات سن کر اندازہ ہو چکا تھا کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست سے بات کی، وہ بھی حیران تھے اور انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر میرے بابا نے اسے بتایا کہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے میرے ابو پر بہت غصہ کیا اور کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو ایک چھوٹی بچی ہے، اگر وہ میری بیٹی ہوتی تو اس عمر کے برابر ہوتی۔ میں کیسے اسے اپنی بیوی کی حیثیت دے سکتا ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ تم بھی پاگل ہو گئے ہو، کہ اپنی بیٹی کے سامنے اتنے بے بس ہو گئے ہو۔ میرے بابا نے کہا، میں بہت بے بس ہوں، اسی لیے تو تم سے بات کر رہا ہوں، مدد کرو میری۔ ابھی اس سے شادی کر لو، تم سمجھدار ہو، اس میں بچپنا ہے، اب اس کی جان بچانے کے لیے اس سے شادی کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت بعد اس کے دماغ سے یہ بات نکل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
تم اسے چھوڑ دینا اور پھر میں اس کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کر دوں گا، لیکن اگر اس سے پہلے اس نے کچھ کر ڈالا تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر انسان ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کس کے لیے کما رہا ہوں میں؟ اگر یہ دنیا میں چلی گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میرے بابا کے لیے اپنے دوست کو منانا آسان نہیں تھا، لیکن اب بات میرے بابا تک پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ یہ کام کر سکتے تھے اور صرف وہ ہی کر سکتے تھے۔ خیر، میرے بابا نے کسی کی نہ سنی، کسی طرح انکل کو منا لیا تھا۔ شاید انکل نے بھی سوچا ہوگا کہ اگر اس کے انکار سے میں نے اپنی جان لے لی تو شاید زندگی بھر وہ اپنی غلطی پر پچھتاتے رہے گا کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی تھی۔ اس نے یہ بات مان لی اور میرے انکل سے شادی ہو گئی، اور آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر بھی میرے بابا جتنا ہی امیر تھے، کیونکہ وہ میرے بابا کے بزنس پارٹنر تھے اور ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے شادی کی تھی، لیکن اس لڑکی کے ساتھ 1 سال ہی گزارا تھا اور پھر انہوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ جب میرے بابا مجھے رخصت کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے لیے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بھی تمہارا فیصلہ بدلے اور تمہیں ایسا لگے کہ تم اس رشتے سے نکلنا چاہتی ہو تو تم واپس آ جانا، اپنے بابا کے پاس آ جانا۔ مجھے پتا تھا وہ میرے بابا ہیں، ان کے دماغ میں ایسی باتیں تھیں، لیکن میں نے کیا بتاتی کہ اب تو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنے والی تھی۔ وہ صرف میرا شوہر ہی نہیں بلکہ اچھے دوست بن چکے تھے، میری جان بن گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شوہر کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کروں گی، ایک بہت اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی، اور وہ بھی بعد میں یہ بات مان جائے گا کہ مجھ سے شادی کرنا اس کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا۔ اب بھی دل میں ہزاروں خواب سجائے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے بارے میں سوچ کر ہی دل میں گدگدی ہو رہی تھی، دل کی دھڑکنیں میرے کنٹرول سے باہر تھیں۔ لیکن شادی کی پہلی رات کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ وہ میرے جب کمرے میں آئے تو میں جلدی سے سمٹ کر بیٹھ گئی، ان کی کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ میرا گھونگھٹ ہٹائیں گے اور میری خوبصورتی کے دیوانے ہو جائیں گے۔ میں کم عمر تھی اور حسن سے زیادہ خوبصورت بھی تھی، دلہن کے روپ میں تو اور بھی زیادہ نکھر گئی تھی، لیکن انہوں نے جو کہا تھا اس سے میرے سارے اندازے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم سو گئی ہوگی۔ میں نے کہا، ایسے کیسے سو جاتی؟ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے چہرے پہ شرم کے رنگ بکھر گئے تھے، لیکن وہ مجھے ہی سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ 2 پل مجھے کھڑا ہو کر دیکھتے رہے اور انہوں نے کہا، شادی کرنا تمہاری جیت تھی تو لو جیت پوری کر دی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں دلہا کا کھیل کھیلیں گے۔ چھوڑو اس رسم کو اور جا کر کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ یہ کمرہ تمہارا ہی، یہ کمرہ اوپر ہے، کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کی رات ہماری زندگی کی خوبصورت رات ہے جو ساری زندگی یاد رہتی ہے، آپ اپنے کمرے میں جا رہے ہیں؟ لیکن دلہا دلہن کا تو ایک ہی کمرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھو تمہارے باپ کو میں نے اتنا مجبور کبھی نہیں دیکھا، وہ خود مجبور تھے، تم نے اسے مجبور کیا اور اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ یہ سب کچھ مجبوری میں ہوا ہے۔ آج کی رات خاص ان کے لیے ہوتی جو کچھ بولنا چاہتے تھے، مجھے کچھ سمجھانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنی سمجھدار ہوتی تو تم یہاں نہیں بیٹھی ہوتی، سو جاؤ۔ انہوں نے میرا جواب نہیں سنا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کا کمرہ اوپر تھا۔ صبح مجھے نوکرانی نے بتایا کہ صاحب کا کمرہ تو اوپر ہی ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے لیے نیچے کوئی کمرہ صاف کروا دیں، اس لیے ہم نے یہ کمرہ سجایا تھا۔ ویسے تو ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صاحب نے کس سے شادی کی ہے اور آپ کا کمرہ نیچے کیوں رکھوایا، لیکن صاحب ہیں اس لیے ہم نے ان کی بات مان لی اور جو بھی کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ نوکرانی کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہو گئی، کیونکہ جس آدمی سے میں اتنی محبت کرتی تھی اس نے ایک لمحے میں مجھے اجنبی بنا دیا تھا۔ شادی سے پہلے جتنی میں خوش تھی اتنی ہی شادی کے بعد اداس ہو گئی، کیونکہ شادی کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے ابو سے ملنے گئی، مگر اپنے شوہر کو وہاں دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ دونوں آپس میں میری باتیں کر رہے تھے اور میری وجہ سے جھگڑ رہے تھے۔ میرے شوہر ابو سے کہنے لگے، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے تمہاری بیٹی کی جان بچانے کے لیے، میں اس سے شادی کر لی، ورنہ تم ہی کہہ رہے تھے کہ اگر اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو خود کو مار ڈالے گی، لیکن دیکھو میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، میں نے تمہاری خاطر تمہاری بات مان لی، اب تم اپنی بیٹی کی خاطر میری بات مان لو۔ اور میرے ابو نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا،
اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ وہ میرے گناہوں کو نیچا ثابت کر کے اپنے احسان کا وزن رکھ کر اپنی کوئی بات منوانا چاہتا تھا، اور مجھے کچھ دنوں میں یہ بات جلد ہی پتہ چل گئی کہ اس نے کاروبار میں اپنے آپ کو 75% کا حقدار بنا لیا ہے، اور میرے ابو کو صرف 25% کا یہی کہہ کر اب تو میں تمہارا داماد ہوں۔ گھر کی بات ہے، محبت تو مجھے شوہر سے ابھی بھی ویسے ہی تھی، لیکن شاید اب میری محبت کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ فیصلہ میں نے کر لیا تھا۔ وہ فیصلہ ایسا تھا کہ اگر ابھی میں آپ سب کو بتا دوں آپ سب حیران رہ جائیں گے، لیکن جو بات میرے دل میں آئی تھی وہ ایسی ہی تھی۔ میں ایک دن اس کے سامنے جا کر بیٹھی اور میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ وہ بھی کاروبار کرنے والا آدمی تھا، سمجھ گیا کہ میرا انداز بھی آج کاروباری ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ میں تمہیں دیوار پر لکھ کر بتا دوں گا، تمہیں نہیں پتہ کیا؟ جاؤ جا کر کھیلو، اور جس چیز سے کھیلنا چاہتی ہو میری زندگی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب موقع دینا؟ مجبوری سے زیادہ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، اور نہ کچھ ہوگا، اور نہ ہی کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھو تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، اور تمہاری تو اتنی کم عمر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تم نے اپنے ابو کو بلیک میل کیا اور اس نے مجھے بلیک میل کیا، اور اس طرح تم میری زندگی میں تو آ گئی، لیکن تم مجھے کبھی نہیں جیت سکتی۔ میں کبھی تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا، اور تمہیں یہی کہوں گا کہ اپنے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہ لاؤ، کیونکہ تم ایسے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے۔ میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں رہ سکتا ہوں، چل جاتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس کی ایسی سخت باتیں سن کر میرا دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید میری محبت ہی کمزور ہے، اگر میری محبت میں طاقت ہوتی تو آج تم میرے ہو چکے ہوتے۔ اس نے کہا تم نے ضرور یہ باتیں کسی گھٹیا کتاب یا ناول میں پڑھی ہیں جو تمہارے سر پر سوار ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ میری اور اپنی عمر کے فرق کو سمجھو اور اپنے ابو کے گھر جانے کی تیاری کرو، ورنہ ساری زندگی تمہارے لیے اسی گھر میں ایسے ہی گزرے گی۔ ابھی جوان ہو، اپنی زندگی کو خراب مت کرو۔ اس رات میں بہت روئی، اتنا روئی جیسے کوئی آخری دفعہ رو رہا ہو، اور اس کے بعد آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ دل بھی بہت پریشان تھا، صبح سے رات ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نوکر نے آ کر بتایا کہ ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں فوراً بھاگی اور جا کر دیکھا تو ڈاکٹر نے کہا ان کی حالت بہت بری ہے، آدھا جسم بیکار ہو گیا ہے، ٹانگیں بیکار ہو گئی ہیں، اب یہ کبھی بھی اپنی ٹانگوں پر چل نہیں پائیں گے۔ اگر علاج کیا جائے تو شاید کچھ بہتر ہو جائیں گے، مگر ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوا ہے، ٹانگوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ میرے شوہر کی حالت بہت بری تھی، میں اسے دیکھ کر بہت روئی تھی۔ کچھ وقت اسپتال میں ہی گزارا، اس کے بعد میں نے اسے گھر لے آئی، اس کی خدمت کر رہی تھی اور اس کا بہت خیال کر رہی تھی۔ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ میں اس کی محبت میں دیوانی تھی اور میں نے دن رات ایک کر دیے تھے شوہر کی خدمت کرنے میں۔ میں دن میں دو تین بار شوہر کے پاؤں کی مالش کرتی تھی، اسے ہاتھ سے پکڑ کر چلانے کی کوشش کرتی۔ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، بس کبھی کبھی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جنہیں وہ جلدی سے چھپا لیتا تھا، اور پورے 6 مہینے بعد میرے شوہر کے پاؤں میں حرکت شروع ہوئی تھی۔ اس نے خود اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تھی اور دیکھ کر میں خوشی سے چلا اٹھی تھی اور جلدی سے اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی تھی، اور اس بار شوہر نے بھی مجھے دور نہیں جھٹکا بلکہ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میں سمجھتا تھا تمہاری محبت جذباتی ہے، ایک اچھی عمر کی محبت ہے، چند ہی دنوں میں تم سے محبت کا نشہ اتر جائے گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے میں تم سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ تمہارے دل میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تمہارے دل میں اپنے لیے شک کا بیج ڈالا کہ میں نے تمہارے ابو کے ساتھ کاروبار کو بڑھانے کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، لیکن تب بھی تمہارا دل میری طرف سے مکمل نہیں ہوا، میرے برے وقت میں بھی تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں تمہاری محبت کا قائل ہو گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے میرے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ اتنے لمبے وقت کے بعد میری محبت محنت رنگ لائی تھی، مجھے اپنے شوہر کی محبت مل گئی تھی۔ میرا شوہر زیادہ دیر تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا اور وہیں پر بیٹھ گیا، اب ان کے پاؤں میں کمزوری تھی۔ آہستہ آہستہ میری محبت اور میری خدمت رنگ لائی۔ ایک دن میرے شوہر اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو گئے
اور چلے بھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بھیا اس معجزے پر حیران تھے۔ اب میرا شوہر بالکل ٹھیک تھا۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہاری جگہ وہاں نہیں، میرے کمرے میں ہے۔ اب سے تم میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہو گی۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی تازہ گلابوں کے پھولوں کی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی تھی۔ پورا کمرہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترا ہوا تھا۔ اس کے ارادے بھانپ کر میں شرما گئی تھی اور جلدی سے اپنے شوہر کے سینے میں منہ چھپانا تھا۔ اس نے بھی مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ آج ہماری نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ شادی کے پورے 1 سال بعد میرے شوہر نے میری محبت کو قبول کیا تھا اور مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا۔ اس رات میرے شوہر اپنی چاہتیں میرے اوپر لوٹائی تھی اور اس کی سنگت پا کر میں بہت خوش تھی۔ سوتے ہوئے میرے شوہر کے چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے اچانک اس پر محبت آئی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں پوری زندگی اپنے شوہر کا ساتھ نبھاؤں گی اور خدا سے ہاتھ جوڑ کر یہی دعائیں کی کہ میرا شوہر ہمیشہ میرے ساتھ ہنستا مسکراتا رہے۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔